بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح صادق لوہے کی پتلی گول سلاخوں والی کھڑکی سے باہر کا منظر عجیب جادوئی سکوت پیدا کرتا تھا۔ پرانے گھر، سرخ اور مٹیالی اینٹیں، سیمنٹ کے لیپ والے ادھڑے ہوئے ٹھنڈے فرش، اور باہر آسمان پر پھیلی سفیدی جو سورج کی سنہری کرنوں سے ٹکرا ٹکرا کے رقص کرتی رہتی تھی۔ کیسا دل فریب منظر تھا۔ باہر بجلی کی تاروں پر ترتیب وار سر بسجود بیٹھے ہوئے کبوتر، دور کہیں سے ریڈیو پر سورہ رحمان کی تلاوت، اور ہر بار اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر اللہ کا ورد کرتی ہوئی ہوائیں اور ان کے ساتھ تمام چرند پرند۔ کیسا طلسماتی منظر تھا وہ بھی۔ کھڑکی سے باہر تار پر بیٹھے کبوتروں کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھتے ہوئے وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ یہ کبوتر ایسے کیسے سر جھکا کے ایک ہی سمت میں ایسے ترتیب سے منظم ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے کبوتر کی روح پرواز کر گئی اور فضا میں بس ہو کی گونج سنائی دیتی ہو۔ بڑے بزرگ کہتے تھے کہ کبوتر صبح سویرے مالک کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہو پڑھتے ہیں۔ اسے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ایک بے زبان پرندہ اپنے مادی جسم کے ساتھ موجود اور اس کی روح پرواز کر جائے اپنے مالک کے حضور سجدہ کرنے۔ پھر بہت سالوں بعد کسی جگہ پڑھا تھا کہ جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح نرم و نازک ہوں گے۔ انسان کی وجدانی کیفیت بھی بالکل پرندوں کی طرح ہوتی ہے۔ ایک ساعت میں وہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو کے اپنی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں نہیں ہوتا۔ کشف المحجوب میں داتا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے روح کو جسم کی تخلیق سے کئی سال پہلے پیدا کیا اور دلوں کو اس سے بھی پہلے تخلیق کیا اور انہیں خاص اپنی نگہبانی میں رکھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ تمام مخلوقات کا دل اللہ تعالیٰ نے خاص ایک ہی طرز پر بنایا ہے، اور تمام دل جو ہیں وہ جب اس سے مل جاتے ہیں تو وہ دھڑکنے شروع کر دیتے ہیں، اس کی تاریں سیدھی خالق سے جا کے جڑ جاتے ہیں، اور وہی دل قلب کے نگینے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کا دوران ورد ظاہری طور پر منقطع ہو جانا اور روحانی طور پر ایک خاص لے میں کیف و مستی کے ساتھ ایک ربط میں قائم رہنا ہی اصل میں دل کا زندہ ہونا کہلاتا ہے۔ سانس تو ذریعہ ہے بس روح اور دل کو ملانے کا۔ پرواز کا سفر رکتا نہیں کبھی بھی۔ ایسے ہی جیسے پرندہ اپنی پرواز سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا دل جب تک روح کی آواز کا مسکن نہیں بنتا، انسان کو اپنی جنت نہیں ملتی ہے۔ آؤ دکھلاؤں میں تمہیں عشق میں ہارے ہوئے جسم، دھول پاؤں سے اڑائیں تو خاک سر تلک اڑتی ہے، پھر ایک لہر موجے بلا کی طرح سینہ شب کے گرے بان کو چیرتے ہوئے کہیں سے خاکی کو خاک کر دے، دور آسمانوں کی بلندیوں تک حالہ نور کا مسافر بنے، فرش سے عرش تلک ستارے تماشائے سفر بنے، فلک خاموش سانس ساکن لب خاموش بس سن دھڑکن، ایک لمحہ سکوت کی اوٹ سے بس کن سے فیاکون تلک صدائیں گونج اٹھیں سب جا بجا چار سو، میں نہیں اب میں نہیں، بس تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔